راستے میں آج کل ہمارے غیر مسلم بھائی جا رہے ہیں نا وہاں پہ سری سیلم ان کا جو مندر ہے اس کے درشن کے لیے جا رہے ہیں. تو ایک بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے پاس سے یہ لوگ گزر رہے ہیں, تو کیا یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو توحید کا درس ہی نہیں دیا, کسی نے ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں توحید, ہم تو گزر رہے تھے ان کے مسلمانوں کے گاؤں سے جا رہے تھے, مسلمانوں کے قریوں سے گزر رہے تھے, انہوں نے کبھی ہم کو نہیں بتایا کہ شرک یہ ہے, یہ حرام ہے یہ. تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ توحید کی دعوت کوئی چھپی دعوت ہے. توحید کی دعوت عام ہے, اسلام کی دعوت آج عام ہے. اور آج کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام کی دعوت ہمیں نہیں بتائی گئی, ہمیں نہیں معلوم, تو وہ غلط بول رہا ہے. ہاں فردن ایک ایک آدمی کو پکڑ کے تو دعوت نہیں دی جا رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ صاحب چلو اسلام کی دعوت تو سب کو پتہ لگی چکی ہے, ہم سے جہاں تک پاسبل ہو, ممکن ہو, ہمارے ٹچ میں جو بھی غیر مسلم بھائی ہوں, ہمیں ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے. اب یہ جو غیر مسلم ہمارے جا رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف حجت قائم کریں گے, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں ہم جہاں تک ممکن ہو دعوت کا کام کرتے رہیں. تو غیر مسلم بھی سنتے تو ہیں قرآن, یا جو مشرکین ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں, کیا قرآن نہیں سنتے؟ سنتے تو ہیں. تو یہ کیوں کہیں گے جہنم میں جا کے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ جاتے. اصل میں سننا دو طرح کا ہو. اور آج ہم جسے میڈیا کہتے ہیں, میڈیا بھی تو قلم کا ہی ایک قلم کی ایک نئی شکل ہے, ایک ماڈرن شکل ہے. کل اخباروں کے ذریعے میڈیا کا کام ہوتا تھا, آج وہ الیکٹرانک میڈیا بن گئی. تو آج کا دور جو میڈیا کا دور ہے, ہم کہہ سکتے ہیں قلم کا دور ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بیان کی؟ ظہور القلم. قلم کی طاقت کا بڑا لوہا مانا جائے گا, قلم بہت پھیل جائے گا. تو اللہ نے قلم کی قسم کھائی. ایک بات بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ پرسوں جو ہے 28ویں پارے کی تفسیر کے دوران ایک مسئلہ آیا تھا, زہار کا مسئلہ. شوہر اپنی بیوی سے جب یہ بول دے کہ تو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے, تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا, اور بعد میں ان کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زہار کا مسئلہ بیان کیا. تو زہار کا مسئلہ بیان کرنے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی. اس کا جو کفارہ ہے وہ قرآن کریم کے 28ویں پارے کی بالکل اسٹارٹنگ میں سورۃ المجادلہ میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ رجوع کرنا چاہتا ہے, اپنی بیوی کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے پہلا آپشن کیا ہے؟ فتحریر رقبہ. وہ ایک غلام آزاد کرے, ایک غلام آزاد کرے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 60 روزے رکھے گا لگاتار. اور اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ 3 آپشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا ہے. اس میں تھوڑا سا بیان کرنے میں کنفیوژن ہو گئی تھی, اس لیے آج اس کو واضح کر دینا ضروری سمجھا میں نے. اب آئیے ہم قرآن کا 29واں پارہ کھولتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کے 29ویں اور 30ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں. 30ویں پارے میں تو چھوٹی چھوٹی بھی بہت ساری صورتیں ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں وقت کا بھی لحاظ کرنا ہے, ہم بہت چنندہ آیتوں کو لیں گے, چند آیتوں کو لیں گے. تو 29ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ ملک سے. سورہ ملک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیوں بنایا, اللہ نے زندگی کا سسٹم کیوں بنایا, اللہ نے کیوں مرنے اور انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا, اور پھر انسان کی موت کا نظام کیوں بنایا, اللہ نے اس کی حکمت بیان کی. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, اسی نے پیدا کیا ہے موت کو اور اسی نے پیدا کیا ہے زندگی کو. دیکھیے موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ موت از نتھنگ, موت کوئی چیز نہیں ہے. موت بھی ایک چیز ہے, موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے.
الذی خلق الموت والحیات، اسی نے پیدا کیا ہے موت کو اور اسی نے پیدا کیا ہے زندگی کو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڑھے کی شکل میں لائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ختم کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب موت آنے والی نہیں ہے، اے جنتیوں اب تمہیں فار ایور یہاں رہنا ہے جنت میں، اور اے جہنمیوں تمہیں فار ایور رہنا ہے، اب موت نام کی کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری پریکشا لیں، تمہیں جانچیں، تمہیں پرکھیں کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ غور کیجیے، اللہ نے بہتر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، زیادہ عمل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کوانٹیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کوالٹی کی اہمیت ہے۔ اور عمل کے اندر کوالٹی دو چیزوں سے آتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے کہ ہمارا عمل اللہ کو پسند آئے تو ہمارے عمل کے اندر دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، عمل کے اندر اخلاص ہونا، عمل خالص اللہ کے لیے ہونا، اس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہیں ہونا۔ اور دوسری چیز، عمل سنت کے مطابق ہونا، اخلصہ و اسوبہ، عمل کا خالص ہونا اور عمل کا درست ہونا، یہ دو چیزیں شرط ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک بات کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمی کہیں گے اگر ہم دنیا میں اللہ کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم میں نہ آتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے جہنمی؟ سنتے تو ہیں۔ کل ہمارا پروگرام تھا، یہ ہمارے نوید بھائی کے سسرال میں، کیا نام ہے اس کا، ہے ٹملور، تو وہاں پہ کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا کہ وہ راستے میں آج کل ہمارے غیر مسلم بھائی جا رہے ہیں نا وہاں پہ سری سیلم، ان کا جو مندر ہے اس کے درشن کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا، اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے پاس سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو توحید کا درس ہی نہیں دیا، کسی نے ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں توحید، ہم تو گزر رہے تھے ان کے مسلمانوں کے گاؤں سے جا رہے تھے، مسلمانوں کے قریوں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کبھی ہم کو نہیں بتایا کہ شرک ہے، یہ حرام ہے یہ۔ تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ توحید کی دعوت کوئی چھپی دعوت ہے، توحید کی دعوت عام ہے، اسلام کی دعوت آج عام ہے۔ اور آج کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام کی دعوت ہمیں نہیں بتائی گئی، ہمیں نہیں معلوم، تو وہ غلط بول رہا ہے۔ ہاں فردن ایک آدمی کو پکڑ کے تو دعوت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اطمینان سے بیٹھ جائے کہ صاحب چلو اسلام کی دعوت تو سب کو پتہ لگی چکی ہے، ہم سے جہاں تک پاسبل ہو، ممکن ہو، ہمارے ٹچ میں جو بھی غیر مسلم بھائی ہوں، ہمیں ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اب یہ جو غیر مسلم ہمارے جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف حجت قائم کریں گے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ہم جہاں تک ممکن ہو دعوت کا کام کرتے رہیں۔ تو غیر مسلم بھی سنتے تو ہیں قرآن، یا جو مشرکین ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں، کیا قرآن نہیں سنتے؟ سنتے تو ہیں، تو یہ کیوں کہیں گے جہنم میں جا کے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اصل میں سننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سننا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات سن رہے ہیں تو دھیان لگا کے سن رہے ہیں اور دل لگا کے سن رہے ہیں، یہ سوچ کر کے سن رہے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے۔ اور ایک سننا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے اڑا دینا۔ تو ایسا سننا اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ان کافروں کے اوپر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے، یہ تکبر کرتا ہے، یہ گھمنڈ کرتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ کان میں تو پڑھی قرآن کی آیت، مگر یہ پیٹ پھیر کے بھاگ گیا تو اس نے سنا ہی نہیں۔
تو ایسا سننا کوئی کام نہیں دے گا، اور جہنمی جہنم میں جا کے کہے گا کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، جہنمی اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمیوں کے لیے بربادی ہے۔ اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، لیکن جہنم میں جا کر کے ایکسپٹ کریں گے۔ اس کا مطلب کہ اگر دنیا میں انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا معافی ہے، وہاں جا کے آپ ایکسپٹ کرتے رہیں، اقرار کرتے رہیں، اپنے جرم کو مانتے رہیں، وہاں ماننے سے کوئی مطلب نہیں۔ دنیا میں انسان جب مان لے اور توبہ کر لے تو یہ اس کے کام آئے گا۔ اس کے بعد اللہ نے زمین کی ایک حکمت بتائی کہ ہم نے زمین کو کیوں بنایا۔ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا، چلنے کے قابل بنایا۔ اللہ چاہتا تو زمین کے اندر گریوٹی نہ ہوتی، زمین پہ ہم چل نہ پاتے۔ اگر زمین کے اندر گریوٹی نہ ہوتی، ہم ایک ایک قدم، آپ دیکھ لیجئے کسی کو اللہ نہ کرے کوئی ایک نس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو ایک قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم چلیں، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم زمین پہ چلیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے زمین کو تمہارے لیے چلنے کے قابل بنایا۔ فامشوا فی مناکبہا، تو تم زمین کے کونے کونے میں چلا کرو۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھایا کرو۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے اور قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت کو یاد کیجیے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر جتنے چوپائے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں، سب کی روزی روٹی ہمارے ذمے ہے۔ وہاں کہہ رہا ہے اللہ کی روزی روٹی ہمارے ذمے ہے، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ زمین کے کونے کونے کا سفر کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، اور پھر اللہ کا رزق کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل اللہ کا نام لے کے ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ توکل اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، ان دونوں چیزوں کا نام توکل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی آپ بیمار ہیں، اب اللہ تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، مگر نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر بیماری کی اللہ نے دوا بنائی ہے۔ آپ صاحب اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ بعض لوگ بڑے بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ارے ہمارے مقدر میں شفا لکھی ہوگی تو اللہ شفا دے گا، ہم دوا نہیں کھائیں گے۔ وہ ایک صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، غیر مسلموں کے وہ بہت بڑے پروچک ہیں، ان کے درمیان وہ اسپیچ دیتے ہیں، شاید سدگرو بولتے ہیں ان کو، سدگرو۔ تو سدگرو صاحب جو ہے یہ اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ صاحب یہ میڈیکل سائنس بیکار چیز ہے، اور ایلوپیتھک دوائیں جو ہیں یہ انسان کے بدن کو کھوکھلا کرتی ہیں، یوگا کرو اور آیوروید اپناؤ اور یہ کرو اور وہ کرو۔ اور سدگرو صاحب جب بیمار پڑے، اسی میڈیکل سائنس کا علاج ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، آکسیجن لگایا گیا ان کو، انجیکشن دیے گئے، ٹیبلٹ دیے گئے، کیپسول دیے گئے، وہاں ان کی ساری اسپیچ دھری کی دھری رہ گئی۔ تو اگر کوئی مسلمان بھی اس طریقے کی بات بولتا ہے کہ صاحب ہمیں دوا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ ہم تندرست رہیں گے، یہ بیوقوفی کی بات ہے میرے بھائی۔ شریعت نے آپ کو علاج کرنے کا حکم دیا ہے، تو اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، ان دونوں کے مجموعے کا، ان دونوں کے مکسچر کا نام توکل ہے۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ زمین میں، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کمائی تجارت ہے۔ علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ سب سے بہترین کمائی کیا ہے، کھیتی کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کھیتی کرنا سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کھیتی میں انسان کا دار و مدار اللہ کے اوپر ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ جب بارش نازل کرے گا تب کھیتی ہوگی، تب پیداوار ہوگی۔ ایک ذرا سی بارش نہ ہو پوری کھیتی، کیوں ہر سال ہمارے ملک میں کسان سوسائڈ کرتے ہیں؟ وہ کتنی محنت سے تمام فصل تیار کرتے ہیں، اور ایک ذرا سی جو ہے بارش زیادہ ہو جائے تو مسئلہ ہے، بارش نہ ہو تو مسئلہ ہے۔ ابھی یو پی میں بہت بڑے علاقے میں جو ہے خطرناک قسم کی آگ لگ گئی اور کروڑوں کی فصل جو ہے برباد ہو گئی۔ ابھی یو پی کی نیوز ہے، کل پرسوں کی نیوز ہے۔ تو کھیتی کرنے والے کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے اللہ کی ذات پر اس کا ہمیشہ بھروسہ رہتا ہے۔
اس لیے علماء بہت سارے علماء کہتے ہیں سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ کھیتی کرنا ہے، کاشتکاری کرنا ہے. لیکن زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ تجارت سب سے بہترین آپشن ہے. اور قرآن کریم کی آیتوں سے بھی یہی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ انسان کو جہاں تک ممکن ہو حلال اور جائز تجارت کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتی ہے. سورہ قلم میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو قلم سے لکھا جاتا ہے ان تمام چیزوں کی قسم ہے. قلم کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ کیونکہ قلم کی طاقت کا لوہا ہر زمانے میں مانا گیا ہے، اور قرآن کریم لکھا گیا اسی قلم سے، آسمانی کتابیں لکھی گئی اسی قلم سے، دنیا کے تمام علوم، تمام نالجبل چیزیں اور تمام دنیا کی جانکاریاں اسی قلم کے ذریعے لکھی گئی میرے بھائی. اور آج ہم جسے میڈیا کہتے ہیں، میڈیا بھی تو قلم کا ہی ایک قلم کی ایک نئی شکل ہے، ایک ماڈرن شکل ہے. کل اخباروں کے ذریعے میڈیا کا کام ہوتا تھا، آج وہ الیکٹرانک میڈیا بن گئی. تو آج کا دور جو میڈیا کا دور ہے، ہم کہہ سکتے ہیں قلم کا دور ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بیان کی؟ ظہور القلم. قلم کی طاقت کا بڑا لوہا مانا جائے گا، قلم بہت پھیل جائے گا. تو اللہ نے قلم کی قسم کھائی. اس کے بعد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے کرم سے مجنون نہیں ہیں. اللہ اکبر. آج ہمیں کوئی مجنون کہتے ہیں، آج اچھے خاصے انسان کو کوئی پاگل کہہ دے لڑ جائے گا، جھگڑا کرے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا. کہہ رہے میں بالکل صحیح سالم ہوں، تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو، مجنون کہہ رہے ہو. اللہ اکبر. ہمارے نبی نے کیا کیا سہا ہے میرے بھائی. نبی کو لوگ مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے. نبی نے یہ تکلیف برداشت کی ہے، لیکن اسلام کی دعوت کا کام نہیں چھوڑا ہے. اور جب نبی کو لوگوں نے مجنون کہا، اللہ نے کس طریقے سے اپنے نبی کا ڈیفنس کیا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے نبی آپ اپنے رب کے کرم سے مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ کی ذات تو اتنی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات تو اتنی پیاری ہے کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اور آپ لوگوں کو نیکی کے بارے میں بتاتے چلیں گے اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے چلیں گے، تو اے نبی آپ کو تو انلیمیٹڈ اجر و ثواب ملتا رہے گا قیامت تک. جتنے مسلمان نماز پڑھیں گے، جتنے مسلمان روزہ رکھیں گے، جتنے مسلمان زکوٰۃ دیں گے، جتنے مسلمان جو بھی نیکی کا کام کریں گے، سب کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا، انلیمیٹڈ اجر. اللہ نے کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ کو تو انلیمیٹڈ اجر ملتا رہے گا. آپ کیسے آپ جیسا انسان مجنون نہیں ہو سکتا، پاگل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں، آپ کے ایٹیکیٹس تو بہت اعلیٰ ہیں، آپ کی مورل ویلیوز تو بہت اچھی ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر بہت اچھا ہے، آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں. نبی کا اخلاق دیکھو میرے بھائی. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیا، کبھی اونچی آواز میں بازاروں میں کھڑے ہو کے بات نہیں کی، کبھی کسی عورت کو میلی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی کسی بچے کو نہیں مارا، کسی نوکر کو نہیں مارا، کسی بیوی کو نہیں مارا. اس نبی کا اخلاق میرے بھائیوں، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کا کیریکٹر کیسا تھا، نبی کی سیرت کیسی تھی؟ اما عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ نبی کا اخلاق سیم ٹو سیم جیسا قرآن ہے، جس اخلاق کی قرآن دعوت دیتا ہے، جس اخلاق کو قرآن میں منشن کیا گیا ہے، نبی اسی کی کاپی تھے. جو قرآن جس اخلاق کی دعوت دیتا ہے نبی اسی کے اوپر چلا کرتے تھے. اس کے بعد سورہ الحاقہ شروع ہوتی ہے. سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا. قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے داہنے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے گا اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے گا. اب یہ جو رائٹ ہینڈ والے ہوں گے یہ کامیاب ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہیں گے اے کاش
ہاں مقرؤ کتابیہ، وہ کہیں گے اے لوگو یہ دیکھو یہ پڑھ دو میری کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ ایک مومن کو قیامت کے دن، جب بھئی بچہ جب محنت کرتا ہے نا، اسکول میں پڑھنے والا، ایک میڈیکل کی تیاری کرنے والا نیٹ جب نکال لیتا ہے نا، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایک بچہ جس نے رات دن محنت کر کے پڑھائی کی ہو، جب اس کو بتایا جاتا ہے نا، اسکول میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ تو نے کلاس میں ٹاپ کر لیا، اس بچے کے دل پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایک مومن کو جب اس کے داہنے ہاتھ میں نام، یہ تو انڈیکیشن ہوگا نا، یہ تو علامت ہوگی کہ بھئی داہنے ہاتھ میں مل گیا، کامیاب ہو گیا، سوچو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور وہ مومن کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں جانتا تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ جب لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے سرپٹ بھاگ رہے تھے، میں نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا تھا، میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا تھا، میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، میں نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا تھا، میں نے اللہ کے ذکر کی اور نماز کی پابندی کی تھی، میں نے اپنی زندگی کو شیطان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ عیش و آرام کی زندگی عطا فرمائے گا۔ فی جنت عالیہ، اور جنت میں اونچے اونچے باغات اس کو دیے جائیں گے۔ قطوفہا دانیہ، اور جنت میں جس میوے کو جس پھل کو وہ کھانا چاہے گا وہ پھل جھک کر کے اس کے پاس آ جائے گا۔ دنیا میں ہمیں پھل چاہیے تو ہمیں خریدنا پڑتا ہے، یا اگر ہمارے پاس کوئی باغیچہ ہے تو ہمیں توڑنا پڑتا ہے۔ جنت میں توڑنا نہیں ہے، جنت میں تو بس خواہش کرنا ہے، ہمیں بس وش کرنا ہے، ہمیں آرزو کرنا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے اور سامنے آ جائے، پھل جھک جائیں گے۔ قطوفہا دانیہ، جنت کے پھل جھک جائیں گے اس کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے میرے بندے تو کھا اور تو پی کہ تو نے دنیا میں بہت عمل کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے تو نے بہت نیک عمل کیا تھا۔ اس کے بعد اب بائیں ہاتھ میں جس کا نام ہے اعمال ملے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فیقول، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیہ، اور اے کاش مجھے اپنا حساب و کتاب پتہ نہ چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا پاور ختم ہو گیا، میری بادشاہت ختم ہو گئی۔ یہ ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا حال۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں داہنے ہاتھ والوں کی کیٹیگری میں شامل فرماتے۔ اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اور اون کی طرح ہو جائیں گے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست بھی اپنے دوست کو پوچھے گا نہیں۔ قیامت کے دن جگری دوست بھی اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دکھیں گے نہیں، ایک دوسرے کو نظر آئیں گے۔ دنیا میں ساتھ میں چائے پینے والا، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا ایک دوسرے کو دیکھے گا، مگر قیامت کے دن کی نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جو مجرم ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش، اے اللہ تو میری اولاد کو لے لے، مجھ کو چھوڑ دے، وصاحبتہ واخی، اے اللہ تو میری بیوی کو پکڑ لے، مجھ کو چھوڑ دے، میرے بھائی کو پکڑ لے، مجھ کو چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤوی، اے اللہ میرے پورے خاندان کو تو پکڑ لے لیکن مجھ کو چھوڑ دے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اے اللہ زمین میں جتنے لوگ ہیں تو سب کو لے لے، مجھ کو چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ایسا ہرگز ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن باپ کے بدلے بیٹا نہیں پکڑا جائے،
بھائی کے بدلے بھائی نہیں پکڑا جائے گا، جو مجرم ہے وہی پکڑا جائے گا۔ کلا، ایسا ہرگز ہرگز ہونے والا نہیں ہے، انہا لظا، قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکے گی، نزاعۃ للشوا، اور یہ انسان کی کھوپڑی کو کھینچ لے گی، انسان کی کھوپڑی کی کھال کو کھینچ لے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی انسان کی اسکن کو جلا کے بھسم کر دے گی، اور سب سے پہلے وہ انسان کی کھوپڑی پر حملہ کرے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پیار سے، محبت سے، ڈرا کے، دھمکا کے، ہر طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے تم مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر نازل کرے گا۔ کثرت سے استغفار کرو میرے بھائی، اس وقت بارش کی ضرورت ہے ہمارے شہر کرنول، دعا کرو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرماتے۔ بڑی گرمی ہے، بڑے پریشان ہیں لوگ، اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرماتے۔ استغفار کرنے سے بارش ہوتی، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش برسے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ مال بھی تم کو عطا فرمائے گا اور اولاد بھی تم کو عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تم کو باغات بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ امام صاحب بہت پریشان ہیں ہم لوگ، بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر کوئی اور آیا، اس نے کہا امام صاحب شادی کے کئی برس ہو گئے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ پھر کوئی اور آیا، بولا میرے باغ میں پھل نہیں پیدا ہو رہا ہے، پیداوار اچھی نہیں ہو رہی، بولے جاؤ استغفار کرو۔ کوئی اور آیا، بولا نہر کا پانی سوکھ گیا ہے، دعا کیجیے نہر میں پانی بہنے لگے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا، ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ شیخ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج آپ بتا رہے ہیں، استغفار کرو۔ تو حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ یہ علاج میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ علاج اللہ کا بتایا ہوا ہے، اور یہی سورہ نوح کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ استغفار کرنے سے بارش بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ملتی ہے، مال بھی ملتا ہے، پانی بھی برستا ہے، نہریں بھی جاری ہوتی ہیں، اور باغ میں پھل بھی پیدا ہوتا ہے۔ سب ملے گا اگر ہم کثرت سے استغفار کریں۔ اس کے بعد سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل میں چادر میں لپٹے ہوئے میرے نبی، یا ایھا المزمل۔ اچھا یہ بھی اللہ کا ایک بڑا پیارا انداز ہے، کبھی غور کیجئے گا۔ قرآن میں اللہ نے یا موسیٰ کہا ہے، یا عیسیٰ کہا ہے، یا نوح کہا ہے، یا ابراہیم کہا ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کا جب بھی نام لیا ہے یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، نبی کا نام لے کے نہیں پکارا ہے، نبی کی صفت کے ذریعے نبی کو پکارا ہے۔ اے کمبل میں لپٹے ہوئے میرے نبی، یہ قرآن کی جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ کے نبی گھر آئے تھے اور حضرت خدیجہ سے آپ نے چادر مانگی تھی اور اس کو آپ اوڑے ہوئے تھے، اس موقع پر قرآن کی آیت نازل۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹے ہوئے میرے نبی، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی آپ رات کو قیام کیا کریں، تہجد پڑھا کریں، الا قلیلا، تھوڑی سی رات کے حصے کو آرام کرنے کے لیے بچا لیں، اور باقی پوری رات آپ قیام کریں، نصفہ، آدھی رات قیام کریں، اب انقص منہ قلیلا، یا آدھے میں سے کچھ کم کر لیں، آدھی رات آپ قیام کریں۔ اللہ اپنے نبی کو تہجد پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب زندگی میں آپ کو یہ لگے کہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ میرے کندھے پر آ گئی ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ میرے کندھے پر آ گئی ہیں اور مجھ سے یہ بوجھ اٹھ نہیں رہا ہے، تو رات میں تہجد پڑھنے کا اہتمام کرو۔ تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اللہ کے نبی ٹینشن میں ہیں، فکر میں ہے کہ یہ رسالت کی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، میں کیسے پوری کروں گا۔ اللہ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے نبی رات بھر
تھوڑے سے حصے میں آپ آرام کیجئے اور باقی رات آپ قیام کیجئے، تہجد کی نماز پڑھیے۔ اس کے بعد فرمایا او زد علیہ، آدھی رات قیام کرو یا آدھے میں سے کچھ کم کر لو یا کچھ بڑھا لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور اے میرے نبی جب قرآن کو پڑھا کرو تو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرو۔ یہ راجدھانی کی سپیڈ سے قرآن پڑھنے والوں کو جا کے کوئی یہ قرآن کی آیت بتا دے۔ جو قرآن کا مذاق بنا کے جن لوگوں نے رکھا ہے، 3 دن کی تراویح پڑھ دی، 1 ہفتے کی تراویح پڑھ دی، یا لمن تعلمون والے انداز میں تراویح پڑھ لی انہوں نے، ان کو جا کے کوئی قرآن کی یہ آیت بتا دے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے ایک ایک آیت پر ایک ایک لفظ واضح ہو، ایک ایک حرف کلیئر ہو، ایسا قرآن پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد جہنم کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ الا اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، فی جنات یتسالون، وہ تو جنت میں جائیں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، لیکن جنتیوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے دوست تھے، تمہارے رشتہ دار تھے، یہ سب جہنم میں ہیں۔ تو جنتی جہنمی، ان کو جنت میں دیکھ کر کے جہنمیوں کا خون جلے گا، ان کو اور تکلیف ہوگی۔ جب آپ پریشانی میں اور دوسرا کوئی مزے میں ہو نا تو آپ کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، اور جب آپ مزے میں ہوں اور دوسرا تکلیف میں ہو تو آپ کو اپنی جو راحت ہے نا اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے کہ یار میں بچ گیا، مجھے اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ ایسا سین بنائے گا کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، لیکن جنتیوں کو جہنمی نظر آئیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے۔ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ رمضان والی نماز پڑھ کے بھی انسان یہی بولے گا نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر 1 مہینے کا نمازی ہے اور 11 مہینے کا بے نمازی تو وہ بھی یہی جواب دے گا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم غافل رہنے والوں کے ساتھ اور ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ اور ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اور نماز کے ٹائم موج مستی اور کھیل کود کی چیزوں میں اور فضول چیزوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے۔ اس سے بڑھ کے بدنصیبی کی بات نہیں ہے کہ رمضان کی مبارک راتوں میں ہمارا نوجوان IPL کے میچ میں لگا رہے، ہمارا نوجوان بیٹھ کر کے PUBG گیم میں لگا رہے۔ اس سے بڑھ کے بدنصیبی کی اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہنمی کہیں گے ہم غافل لوگوں کے ساتھ غفلت میں پڑے رہتے تھے۔ اس کے بعد جب قرآن اترتا تھا اللہ کے نبی کے اوپر تو اللہ کے نبی فوراً اس کو ریپیٹ کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی ریپیٹ کرنے میں اللہ کے نبی جلدی جلدی قرآن پڑھنے لگتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دو جلدی جلدی قرآن پڑھنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، آپ گھبرائیے مت، یہ قرآن ہم نے جو آپ پر اتارا ہے اس قرآن کو اکٹھا کرنا اور اس قرآن کو آپ کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اے نبی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بھول جائیں گے، آپ سے مس ہو جائے گی کوئی آیت، نہیں، آپ سیٹسفائیڈ رہیے، آپ مطمئن رہیے، ہم اس قرآن کو پورا آپ کو پڑھائیں گے، اس قرآن کو جمع کروائیں گے اور اس قرآن کو پڑھائیں گے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک، یہ پورا کا پورا قرآن اللہ کا جمع کیا ہوا ہے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ انسان کا اکٹھا کیا ہوا قرآن نہیں، اللہ نے اس کو جمع کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے کہ اے نبی اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کو پڑھانا آپ کو ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم اس قرآن کو آپ کو پڑھائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ پیچھے پیچھے پڑھیے، جبریل علیہ السلام آپ کو پڑھائیں، آپ پیچھے پیچھے پڑھیے، آپ جلدی جلدی دہرانے کی کوشش مت کیجیے، ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے۔ اس کے بعد ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کو پڑھانے کی ذمہ داری ہماری،
اس قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری، اور پھر اس قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری ہماری، اس قرآن کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری ہماری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ایک الگ چیز ہے اور بیان القرآن ایک الگ چیز ہے۔ قرآن ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی ایکسپلینیشن ایک الگ چیز ہے، دیٹ از کالڈ حدیث، اسی کا نام حدیث ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے صاحب ہم صرف قرآن پر عمل کر لیں گے، قرآن الگ ہے اور قرآن کا بیان الگ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس قرآن کا بیان بھی ہم آپ کو سکھائیں گے، اور نبی نے قرآن کا بیان کھول کر کے امت کو بتا دیا۔ قرآن کی ہر آیت کا مطلب نبی نے امت کو بتا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی اس ایکسپلینیشن کو بھی ماننا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ کون کرے گا دیدار؟ فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، اے میرے بندو تم تو دنیا کی زندگی سے بہت محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل فریش ہوں گے، تازے ہوں گے۔ دنیا میں جن چہروں نے اپنے رب کے لیے اپنی پیشانیوں کو، اپنے آرام کو قربان کیا ہے، یہ چہرے کل قیامت کے دن فریش ہوں گے میرے بھائی۔ جن چہروں سے پسینے نکلے ہیں، جن ماتوں پر سجدے کے نشان آئے ہیں، اور جن کے جسموں نے اللہ کے دین کے لیے محنتیں کی ہیں، وہ چہرے کل قیامت کے دن فریش ہوں۔ اور جنہوں نے دنیا میں اپنے چہرے کو بڑا فریش رکھا، بڑا سجا کے رکھا، بڑا سنوار کے رکھا، بڑے کریم لگائے، بڑے فیس واش لگائے، بڑے اس نے اپنے چہرے کو مینٹین کر کے رکھا، لیکن اس نے اللہ کے دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو یاد رکھو وہ دنیا میں تو وہ چہرے فریش ہیں، اور قیامت کے دن وہ چہرے بڑے بدصورت ہو جائیں گے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے فریش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے بڑے بدصورت ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ان کے ساتھ بہت برا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے، جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور جب ان کو کھانا کھلاتے تو کیا بولتے ہیں؟ ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کر کے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی میں نے مدد کی ہے وہ تھینک یو بولے، جس کی میں نے مدد کی ہے وہ ہمیں دیکھ کے دور سے سلام کرے، جس کی میں نے مدد کی ہے وہ چار لوگوں سے نام لے میرا کہ ہاں حاجی صاحب نے میری مدد کی ہے، یہ سیٹھ صاحب نے میری مدد کی ہے، اگر یہ تھنکنگ اور یہ سوچ ہے آپ کی، یہ مینٹیلٹی ہے آپ کی، تو اس مینٹیلٹی کو ختم کر دو میرے بھائی۔ کچھ نیکیاں ایسی کر کے جاؤ کہ ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پبلسٹی نہیں چاہیے، ہم تمہیں کھلا رہے اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے۔ میں نے 18ویں پارے کی تفسیر میں بیان کیا تھا، جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے، ان کا نام تھا مصطح بن اساسہ، اور وہ بہت غریب صحابی تھے اور مہاجرین میں سے تھے، ان کا کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی آمدنی نہیں تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے؟ ان کو ہر مہینے کا راشن دیتے تھے، ان کو ہر مہینے کا خرچہ دیتے تھے ان کو۔ اور جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو الزام لگانے والوں میں حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے جس باپ کی بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگے، باپ کبھی گوارا کرے گا کہ پھر اس انسان کو وہ جو ہے ایک پیسے کی مدد کرے اس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی، ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا۔ مگر جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ ایسی کوئی قسم نہ کھائیں،
اور غریبوں کی جیسے مدد کرتے رہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے. اور اس کے بعد جو مہینے کا راشن وہ پہنچاتے تھے حضرت مصطح کے گھر, وہ ایز اٹ از پھر سے پہنچانے لگے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان غریبوں کی مدد کرے, اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے, تو اس کی نیت کتنی صاف ہونی چاہیے. اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت دن ہوگا, اس لیے ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں. تو جو ایک کہاوت ہے نا, نیکی کر دریا میں ڈال, اس کا مطلب یہی ہے نیکی کرو بھول جاؤ, نیکی کر کے اللہ کے پاس اس کا ریوارڈ حاصل کرو. لیکن آج کل کا دور الٹا ہو گیا ہے. آج کل نیکی کر کے پہلے فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے, نیکی کر کے پہلے اسٹیٹس لگایا جاتا ہے, نیکی کر کے پہلے اخبار میں چھپوایا جاتا ہے. تو آج کا دور بدل گیا. آج کا دور کیا ہو گیا؟ نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال, نیکی کر فیس بک پہ ڈال, نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال, نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال, نیکی کر خود پرچار کر. یہ دور وہ ہو گیا ہے میرے بھائی. تو وہ اصول آج بھی یاد رکھیں, نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر کے اللہ سے اس کے ریوارڈ کی تمنا اور آرزو کیجیے. اس کے بعد قرآن کریم کا 30واں پارہ شروع ہوتا ہے. 30ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا. فرمایا ان جہنم کانت مرصادا, جہنم از ویٹنگ, جہنم انتظار کر رہی ہے. کس کا انتظار کر رہی ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. پیچھے چلو, پیچھے چلو, چلو تو آپ پیچھے چلو, بدتمیزی مت کیا کرو یہاں آگے بیٹھ کے, چلو پیچھے جاؤ. ان جہنم کانت مرصادا, جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے, انتظار کر رہی ہے. کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا, اللہ کے مجرموں کا, اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے. لابثین فیہا احقابا, جہنم میں کوئی جائے گا تو ایک دن کے بعد نہیں نکل جائے گا, 2 دن کے بعد نہیں نکل جائے گا. اگر کافر ہوگا, اگر مشرک ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اگر گنہگار ہوگا لیکن ایمان والا ہوگا, وہ بھی کتنے ٹائم تک رہے گا نہیں پتا. لابثین فیہا احقابا, وہ جہنم میں بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, ان کو جہنم میں نہ تو ٹھنڈا پانی ملے گا نہ ٹھنڈک ملے گی. دنیا میں 41 42 کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہم سڑک پر چلتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سڑک سے آگ نکل رہی ہے. ہم چہرے کو ڈھانپ کر کے نکلتے ہیں, ہم سن گلاسز ڈال کے نکلتے ہیں, ہم کمروں میں اے سی کے اندر بیٹھ کے کیا آرام کرتے ہیں, ہم کولروں میں آرام کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, جہنم کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا ہمیں اندازہ نہیں کر سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, جہنم میں نہ تو ٹھنڈک ملے گی نہ تو پانی ملے گا. الا حمیما وغساقا, اور پانی بھی ملے گا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا. وغساقا, اور گندی پیپ و مواد جیسی چیزیں اس کو ملیں گی. جزاء وفاقا, یہ جہنمیوں کے عمل کی سزا ہوگی جو جہنم میں ان کو دی جائے گی. یہ جہنم کا نقشہ اللہ نے کھینچا. انسان اگر واقعی میں غور سے جہنم کا نقشہ پڑھ لے تو میرے بھائی رونگٹے کھڑے ہو جائیں. قرآن کے اندر اللہ نے جو جہنم کا نقشہ کھینچا ہے, جب جہنم کا ذکر کیا اللہ نے تو پھر فوراً جنت کا بھی تذکرہ کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تو اپنی رحمت کی امید بھی دلاتا ہے. اللہ کے عذاب سے اتنا بھی نہ ڈرو کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس ہو جاؤ. فرمایا ان للمتقین مفازا, اے میرے بندو, ہم نے اگر مجرموں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے تو ہم نے متقی لوگوں کے لیے کامیابی بھی رکھی ہے. کیسی کامیابی؟ فرمایا حدائق وعنابا, ان کو جنت میں بڑے بڑے باغات دیے جائیں گے, وہاں انگوروں کے بڑے بڑے درخت ہوں گے. وکواعب ترابا, اور خوبصورت جنتی حوریں جو ان کی ہم عمر ہوں گی وہ ان کی بیویاں ہوں گی. وکاسن دہاقا, اور ایک
ایک صاف ستھرا جہنم کا ڈرنک ہوگا، جہنم میں جو ان کو پلایا جائے گا اس کے بھرے ہوئے جام ہوں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور جہنم میں، جنت میں جنتی نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے نہ جھوٹی بات سنیں گے۔ دنیا میں آپ بہت اچھی جگہ ہے، لیکن اگر نوائز ہو، شور شرابہ ہو، تو آپ کو سکون نہیں ملتا۔ سکون کہاں ملتا ہے؟ جہاں بالکل خاموشی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں اتنا سکون ملے گا کہ کوئی لغو بات، ان کو کوئی تکلیف تو چھوڑ دو، کوئی لغو بات بھی وہ نہیں سنیں گے، کوئی ایسی بات بھی نہیں سنیں گے جو ان کے کان کے اوپر بھاری گزرے، کوئی ایسی بات بھی وہ نہیں سنیں گے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اے میرے بندو ہم تم کو ایک عذاب سے ڈرا رہے جو بہت جلدی آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، وہ قیامت کا دن ہوگا جب انسان اپنے تمام کرتوتوں کو دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ جتنے جانور ہوں گے، جانوروں کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اللہ جانوروں کا لڑائی جھگڑا نپٹانے کے بعد کہے گا کونوا ترابا، اے جانوروں تم مٹی ہو جاؤ، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے۔ تو کافر جب یہ منظر دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا اور مجھے جہنم میں جانا نہ پڑتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے دو ٹائپ کے لوگوں کا ذکر کیا۔ دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں، فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، صرف دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو انسان یہ احساس اپنے دل میں رکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے من کو اللہ کی رضا کے حساب سے چلاتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے، اندھے تھے وہ، ان کی آنکھیں روشنی نہیں تھی ان کی آنکھوں میں، وہ غریب صحابی بھی تھے اور نابینا بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بیٹھ کر کے کنونس کر رہے تھے، اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، یہ اسلام لا چکے تھے اور مزید کچھ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، کچھ کوئریز تھی، کچھ کویسچنز تھے ان کے، یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا برا لگا، ناگواری آپ کے چہرے پر ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے اچھا فیل نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ کو لگا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کے اسلام لانے سے کوئی بہت بڑا بینیفٹ نہیں ہوگا، یہ اندھے ہیں، یہ اسلام کی زیادہ تبلیغ بھی نہیں کر پائیں گے، اور یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اتبا ہے، شیبہ ہے، یہ سب بڑے بڑے گرو گھنٹال لوگ بیٹھے ہیں، مکے کے سردار لوگ بیٹھے ہیں، یہ اگر ایمان لے آئے تو پورے قبیلے اور خاندان میں چینجنگ آ سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے آپ کو ایسا فیل ہوا کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ بعد میں آتے ہیں، ان کو میں بعد میں ٹائم دیتا، پہلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو تھوڑا تبلیغ کر دوں، ان کو سمجھا دوں۔ اتنا ہی بس ہوا تھا۔ اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں آیا، اللہ کو اپنے نبی کا یہ انداز پسند نہیں آیا اور اللہ نے غصے کا اظہار کیا۔ اچھا، اللہ اپنے نبی پر غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے تو کتنے پیار سے کر رہا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ایسے بھی بول سکتا تھا کہ اے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے ایسے نہیں بولا، اللہ نے کہا عبس وتولا، ان کا چہرہ بدل گیا، ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی، وتولا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ کنہوں نے؟ ہمارے نبی نے۔
اللہ یہ نہیں بولا آپ نے ایسا کیا، اللہ تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کر، ابسا، انہوں نے ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی، وتولا، اور انہوں نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اے میرے نبی آپ کو کیا پتا کہ جو اندھا آیا تھا وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا ہو، اپنی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہو۔ اب دیکھیے، اب اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اے نبی ہو سکتا ہے وہ کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہو اور اس کو نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی ہو۔ اما من استغنا، اے نبی جو انسان آپ کی بات پر توجہ بھی نہیں دیتا ہے اور لاپرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ تو اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں، واما من جاءک یسعی، اور جو چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے وہو یخشی، اور اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں ہے، فانت عنہ تلہی، تو اے نبی آپ اس کو دیکھ کر کے منہ پھیر رہے ہیں، اے نبی یہ مناسب نہیں ہے، اے نبی یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت پر عمل کرے، آپ کو اس اندھے کو دیکھ کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی دعوت دینے والا وہ کبھی اس بنیاد پر کسی غریب اور کسی چھوٹے آدمی کو حقیر نہ سمجھے کہ صاحب اس کو کیا فائدہ ہے، خالی بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سماج کے ہر ورگ تک اس کی دعوت پہنچے، اس کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو روئی کی طرح چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عرب میں 10 مہینے کی جو گابن اونٹنی ہوتی تھی، اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا، بڑی قیمتی مانی جاتی تھی۔ اس 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ابھی نیپال میں یا کہاں زلزلہ آیا تھا، تو زلزلے کا ویڈیو ایک میرے سامنے آیا۔ جیسے ہی زلزلہ آیا، 5 اسٹار ہوٹلز میں اور ریسٹورنٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا فوراً لوگ ہوٹل کے باہر آ گئے۔ ایک ہلکا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے، انسان پہلے اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، سامان ہے، پہلے باہر نکل کے بھاگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ معمولی سے زلزلے کا یہ حال ہے، قیامت کے دن کے زلزلے کا کیا حال ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور تمام جنگلی جانور اکٹھا ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو کھولا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے گروپ بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم میں مارا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب لوگوں کے اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا دنیا میں عمل کیا ہے اور کیا اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے کیا اس نے حاضر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ سامان خریدنے کے لیے جاتے تو پورا پورا تول کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں اور سامان میں کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، اے ناپ تول میں کمی کرنے والوں، اے ڈنڈی مارنے والوں، اے لوگوں کا حق مارنے والوں، تم یہ نہیں سوچتے، کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہیں مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے؟ لیوم عظیم، اور وہ بہت بڑا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ انسان اگر قیامت کے اوپر اس کا پکا ایمان ہو میرے بھائی، کوئی کرپشن نہیں کرے گا، کوئی بھرشٹاچار نہیں ہوگا، کوئی سماج میں بدعنوانی اور بے ایمانی نہیں ہوگی، اگر انسان کا قیامت پر پکا ایمان ہو جائے، پختہ ایمان ہو جائے۔
اسلام میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اسلام میں لینے کا معیار الگ اور دینے کا معیار الگ نہیں ہے. آپ کی بیوی کا سسرال میں، آپ کے سسرال میں آپ کے سسر کی پراپرٹی میں آپ کی بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے، اس کی بڑی چنتا ہے آپ کو. ادھر سسر کا انتقال ہوا نہیں کہ ادھر داماد لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے، ارے یار جلدی سے پراپرٹی میں تمہارا جو حصہ ہے جلدی سے لے لو. لینے کے لیے تو آپ بہت آگے آگے رہتے ہیں. آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کی بہن کا جو حصہ ہے وہ آپ کب دیں گے؟ دینے کا معیار الگ ہے، لینے کا معیار الگ ہے. لینے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ہم وصولنا چاہتے ہیں، دینے کا نمبر آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسلام میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. دینے کا معیار الگ، لینے کا معیار الگ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ اپنے ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کیجیے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عزت پر کوئی حملہ کرے، آپ کی کوئی غیبت کرے، آپ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، تو دوسروں کے اوپر بھی کیچڑ مت اچھالیے، دوسروں کی آبرو پر حملہ مت کیجیے. اسلام میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے میرے بھائی. اس کے بعد فرمایا کہ انسان کے گناہوں کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بندو، تمہارے کرتوتوں کا اثر تمہارے دل کے اوپر پڑتا ہے، تمہارے دل کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، ایک کور چڑھ جاتا ہے، ایک لیئر چڑھ جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھے گا جن کے دلوں پر گناہوں کا پردہ چڑھ جائے. اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار ان کو نہیں کرائے گا. اللہ کا دیدار کرنا ہے تو دل سے گناہوں کی لیئر کو اور گناہوں کے پردے کو ہٹانا پڑے گا، تب قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار کرائے گا میرے بھائی. اس کے بعد جنت کی شراب کا نام بتایا گیا. جنت کی شراب کا نام کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی تھی جو بنارس کے ہمارے مادر علمی جو جہاں سے ہماری تعلیم ہوئی ہے، جامعہ سلفیہ بنارس، وہاں کے ایک ٹیچر تھے اور وہ یو پی کے مبارک پور کے رہنے والے تھے. اور آج سے تقریباً 1976 میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ کمپٹیشن ہوا تھا اور پوری دنیا کے علماء اور اسکالرز کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پر اور آپ کی حیات پر، آپ کے سیرت پر آپ کوئی مقالہ لکھیے، کوئی جو ہے تھیسس لکھیے، کوئی کتاب لکھیے. اور سینکڑوں لوگوں نے کتابیں لکھی اور الگ الگ لینگویجز میں لکھی. ان سارے مقالات میں اور ان ساری کتابوں میں پہلا پرائز ملا تھا جس کتاب کو، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الرحیق المختوم. الرحیق المختوم یہ نام جو رکھا تھا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ نام انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ قرآن سے لیا تھا. الرحیق کا مطلب ہوتا ہے شراب اور المختوم کا مطلب ہوتا ہے سیلڈ، دا سیلڈ نیکٹر، ایسی شراب جس کو سیل کیا گیا ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کے 30ویں پارے میں، یسقون من رحیق مختوم، کہ جنتیوں کو ایک ایسی شراب پلائی جائے گی جو سیلڈ ہوگی، ختامہ مسک، اور اس کے اوپر سیل کس چیز کی لگی ہوگی؟ مشک کی لگی ہوگی. مشک کیا ہے؟ مشک دنیا کی سب سے قیمتی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہے. دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو کی مہر لگی ہوگی اس شراب کے اوپر. اور بعض علماء نے کہا کہ ختام کا مطلب مہر بھی ہوتا ہے اور ختام کا مطلب ہوتا ہے کسی ڈرنک کا جو لاسٹ فلیور ہوتا ہے. اس جنتی شراب کو جب جنتی پیئیں گے نا تو لاسٹ میں اس میں مشک کا فلیور ملے گا. ختامہ مسک، اس میں فلیور ہوگا مشک کا. اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اے کمپٹیشن کرنے والوں، اے مقابلہ کرنے والوں، اے ریس کرنے والوں، اے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے والوں، اے کاروبار کے لیے اور فراڈ کے لیے اور 420 کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہو، آگے بڑھنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو جنت کی شراب کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ ہے وہ چیز جس کے سلسلے میں ہم کو کمپٹیشن کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ طارق آتی ہے. یوم تبلی السرائر. قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ when the secrets will be revealed. سارے راز کھول دیے جائیں گے، کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا قیامت کے دن. یوم تبلی السرائر.
उस दिन द सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, सारे राज खुल जाएंगे, किसी का राज राज नहीं रहेगा। अब जरा सोचो मेरे भाई, हमने बहुत सारी चीजें हैं जो दोस्तों से छुपाया है, माँ बाप से छुपाया है, बीवी से छुपाया है, हमारे बहुत सारे राज हैं जो हमारे सीने में दफन हैं। कयामत के दिन कहीं अल्लाह ताला ने हमारे उन राजों को खोल दिया, हम कितने बेआबरू हो जाएंगे, कितने जलील हो जाएंगे, कितने रुसवा हो जाएंगे। दुनिया में इंसान अगर बदनाम हो गया, रुसवा हो भी गया, तो चलो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद लोग भूल जाएंगे, मरने के बाद लोग भूल जाएंगे। कयामत के दिन अगर कोई ये राज खुल गया तो फिर हम कहां जाएंगे मेरे भाई। इसीलिए असल रुसवाई कयामत के दिन की रुसवाई है। और इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वला तुखज़नी यौम युबअतून, ऐ अल्लाह मुझे कयामत के दिन तू रुसवा मत करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। उसके बाद सूरह गाशिया आती है, वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कयामत के दिन कुछ चेहरे ऐसे आएंगे जो बड़े डरे हुए होंगे, बड़े सहमे हुए होंगे। ये किन लोगों के चेहरे होंगे? आमिलतुन नासिबा, बहुत अमल करके आए होंगे, बहुत थके हारे होंगे, बड़ी मेहनत की होगी इन्होंने दुनिया में, मगर बिदत के लिए की होगी, शिर्क के लिए की होगी, हराम के लिए की होगी, नाजायज के लिए की होगी। इन्होंने दीन के लिए मेहनत नहीं की होगी, गलत चीजों के लिए मेहनत करके आए होंगे। ऐसे लोग तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। उसके बाद मेरे भाइयों, अल्लाह अपने नबी से कहता है सूरह ज़ुहा के अंदर, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ नबी अपने रब की नेमत को बयान कीजिए। अल्लाह अगर आपको कोई नेमत देता है बयान करना चाहिए। हां, अगर ये डर हो के हसद करने वाले हसद करेंगे तो छुपाया जा सकता है, लेकिन जो नेमत दिखाने के लायक हो, अगर रियाकारी का डर ना हो तो दिखाया जा सकता है। भाई आपके पास दौलत है, पैसा है, और आप फटे हाल पुराने कपड़े, मैले कुचैले कपड़े पहन के चल रहे हैं ताकि लोग समझे कि ये साहब बहुत परेशान आदमी, जबकि अंदर से आपके पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है। तो भाई साहब अगर दौलत है तो दौलत आपके कपड़े से भी जाहिर होनी चाहिए। अल्लाह ने अगर नेमत दी है तो नेमत जाहिर करो। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को बयान करो। उसके बाद सूरह कद्र आती है, अल्लाह फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने के बराबर नहीं है। 1000 महीने कितने होते हैं? 84 समथिंग, नियर अबाउट 84 ईयर्स, 84 साल से बेहतर है एक रात। कौन सी रात? इसी मुबारक महीने में आती है वो रात। उस एक रात की इबादत अगर हमें मिल गई तो वो इबादत कितनी होगी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि 84 साल के बराबर होगी, अल्लाह ने कहा खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो 1000 महीने से बेहतर होगी। कितनी बेहतर होगी हम जान नहीं सकते। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो उस रात से महरूम हो गया वो सारी भलाई से महरूम हो गया। हमारे यहाँ बाज़ लोग ताक रातों में जाके शॉपिंग करते हैं, रात भर घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। इबादत की रात को एंजॉय करने में गुजार रहे हो। ये कद्र की रात है, ये मर्तबे वाली रात है। और जानते हो इसका नाम कद्र क्यों पड़ा? कद्र का एक मतलब होता है तंग हो जाना। इतने फरिश्ते आते हैं जमीन के ऊपर, जमीन तंग पड़ जाती है, जमीन छोटी पड़ जाती है फरिश्तों के से, इसलिए इसका नाम लैलतुल कद्र पड़ा है। ये कद्र वाली रात है मेरे भाई। उसके बाद अल्लाह ताला ने घोड़े की कसम खाई, वल आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँप हाँप के दौड़ते हैं। फल मूरियाति क़दहा, और कसम है उन घोड़ों की जिनकी टापों से चिंगारियां निकलती हैं। फल मुगीराति सुबहा, और कसम है उन घोड़ों की जो सुबह सवेरे दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। फ़अथरन बिही नक़आ, और जब वो घोड़े दौड़ते हैं तो उनकी फ़अथरन बिही नक़आ, गर्दो गुबार उड़ता है, धूल उड़ती है उनके दौड़ने से। फ़वसतन बिही जमा, और वो दुश्मन पे जाके बीचों बीच हमला करते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र। ये घोड़े की कसम खा करके अल्लाह ने ये क्यों कहा कि इंसान बड़ा नाशुक्र है? कभी आपने गौर किया? घोड़ा जो होता है अपने मालिक का बड़ा वफादार होता है। घोड़ा मर जाएगा, अपने मालिक को अपनी पीठ से नहीं उतारेगा। आखिरी दम तक घोड़ा अपने मालिक का साथ देता है। घोड़े को मालिक क्या देता है भाई?
تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا سہلاتا ہے، تھوڑا سا پیار دیتا ہے، وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو وفاداری سیکھو اس گھوڑے سے، شکر کرنا سیکھو اس گھوڑے سے جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا پانی پلاتا ہے، تھوڑا پیار سے چمکارتا ہے، سہلاتا ہے، اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ میرے بندو اللہ تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، تمہارے دل کی ہر دھڑکن اس کی، تمہاری ہر سانس اس کی، تمہیں ملی دنیا کی ہر نعمتیں اس کی طرف سے، اور تم اسی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اسی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اسی اللہ کو گالی دیتے ہو، اسی اللہ کو برا بھلا کہتے ہو۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان سے بڑا ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد سورہ عصر آتی ہے، قرآن کی ون آف دا اسمالسٹ چیپٹرز، قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ عصر، مگر اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف سورہ عصر کو اتارا ہوتا تو دیٹ ول بی انف، وہ کافی ہوتی ہمارے لیے، یہ ایک سورت کریمہ کافی ہوتی ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ 3 آیتوں میں اللہ نے اتنی بڑی بڑی بات بیان کر دی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 کوالٹی پائی جائے، ایمان والے بن جائیں، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہیں بس وہی پروفٹ میں ہیں، وہی گھاٹے میں نہیں ہے، باقی سب گھاٹے میں۔ ان الانسان لفی خسر، اگر گھاٹے سے بچنا ہے میرے بھائی تو قرآن نے فارمولہ بتا دیا، یہ 4 چیزیں اپنے اندر اپنا لو۔ اس کے بعد سورہ فتح آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب مکہ فتح ہو گیا تھا۔ مکہ فتح ہو گیا تھا، بڑی تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی پر آخری سورت یہی نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی طرف سے کامیابی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور آپ اپنے رب کی سے استغفار کیجئے۔ شریعت میں ہر اچھے کام کا اینڈ استغفار پر ہوتا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہم سلام پھیر کے کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد سارے ارکان پورے ہو گئے، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب سارے مناسک پورے کر لو اللہ کو یاد کرو اور استغفار کرو۔ ہر نیک کام کے اینڈ میں استغفار کرنے کا حکم ہے۔ جب قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی صحابہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب اسلام مکمل ہو گیا، اب اسلام میں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اب اس کا مطلب کہ یہ انڈیکیشن ہے، یہ سمبل ہے، یہ علامت ہے کہ اب اللہ کے نبی زیادہ دن تک باحیات نہیں رہیں گے، اب آپ کے انتقال کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی آخری صورت ہے سورہ نصر۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ اخلاص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کو ثلث قرآن کہا گیا، 1/3 قرآن کے برابر۔ کیوں کہا گیا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملے گا 1/3 قرآن کا، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پورے قرآن کو اگر ہم سبجیکٹ وائز بانٹ دے تو قرآن میں 3 سبجیکٹ ہیں، یا تو قرآن میں توحید بیان ہوئی ہے، یا احکام بیان ہوئے ہیں، یا واقعات بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کے 3 ہی سبجیکٹ ہیں، یا توحید ہے، یا احکام ہے، یا واقعات ہیں، اور سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید۔ قل هو اللہ احد، اگر کوئی آپ سے پوچھے ہو از اللہ، انٹروڈیوس یور لارڈ، انٹروڈیوس اللہ، تو اللہ کا انٹروڈکشن قرآن میں یہی ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ بے مثال ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اللہ صمد ہے۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ضرورت سب کو پڑے اور اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، وہ بے نیاز ہے،
اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت سب کو ہے. لم یلد, وہ کسی کا باپ نہیں ہے, ولم یولد, وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے. سارے عیسائیوں کی تردید ہو گئی, سارے یہودیوں کی تردید ہو گئی, سارے مشرکین کی تردید ہو گئی. جتنے کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی انسان میں اوترت ہوتا ہے, اللہ کسی انسان میں اتر جاتا ہے, جتنے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ان سارے عقیدوں کو ڈائنامائٹ کر دیتی ہے سورہ اخلاص. لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ اس کے کوئی برابر ہے, نہ اس کے کوئی ہم پلہ ہے, نہ اس کے کوئی اکول ہے, نہ اس کے کوئی سملر ہے. اس کے بعد قرآن کی لاسٹ 2 سورتیں آتی ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس. ان کو کہا جاتا ہے معوذتین, یہ پناہ دینے والی 2 سورتیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر کو حکم دیا تھا ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو. کیا خاص بات ہے؟ یہ دونوں سورتیں ہمیں پروٹیکشن دیتی ہیں. ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہر شر سے ہم نے اللہ کی پناہ طلب کر. سورہ فلق میں کیا کہتے ہیں ہم؟ قل اعوذ برب الفلق, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. دنیا کے سارے غلط کام رات میں ہوتے ہیں, سارے شیاطین کی ایکٹیویٹیز رات میں ہوتی ہیں, سارے شیطانی کام رات میں ہوتے ہیں. رات جب چھا جاتی ہے تو شیطان جاگتا ہے, شیطان کے کام کا ٹائم شروع ہوتا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, میں پناہ چاہتا ہوں رات, اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور میں گرہوں میں پھونکنے والے شیطانوں سے اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ہمارے نبی پر جب جادو کیا گیا, لبید بن عاصم نام کے یہودی نے جادو کیا تھا, اور اس جادو کا اتنا اثر ہوا تھا اللہ کے نبی پر کہ آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے, کچھ چیزیں آپ کو یاد نہیں. اس شریعت کے میٹر پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا, دنیاوی چیزوں میں کبھی کبھی آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے اور آپ بیمار رہتے تھے, آپ کو یہ فیل ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہی 2 سورتیں پڑھ کر کے جب اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کیا تو آپ کے بال پر جادو کیا گیا تھا, اور یہ پڑھتے چلے جاتے تھے اللہ کے نبی, اور بال کی ایک ایک گرے کھلتی چلی جاتی تھی, اور جیسے جیسے گرے کھلتی چلی جاتی تھی اللہ کے نبی کو ایسا فیل ہوا کہ میرا دماغ بالکل کھل گیا اور آپ بالکل اس جادو کے اثر سے محفوظ ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کے اوپر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نبی بیمار ہو سکتے ہیں, نبی کو کھانے کی حاجت ہو سکتی ہے, نبی کو پانی کی حاجت ہو سکتی ہے, تو نبی کے اوپر جادو کیوں نہیں؟ جادو بھی برحق ہے, جادو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. نبی کے اوپر جادو ہوا یہ اس بات کی علامت ہے بڑے سے بڑے نیک اور متقی انسان کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے, لیکن جادو کا توڑ کیا ہے؟ یہی اللہ کا کلام ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے. اور اس کے بعد سورہ ناس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے, جو لوگوں کا بادشاہ ہے, جو لوگوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس, اس شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر 2 کوالٹی پائی جاتی ہے, ایک تو وہ وسواس ہے اور دوسرے خناس ہے. وسواس بولتے ہیں بار بار بہکانے والا, بار بار دل میں دماغ میں غلط بات ڈالنے والا, بار بار بہکانے والا. اور خناس کہتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو بھاگ جانے والا. شیطان کے اندر یہ دونوں صفت ہے, وہ بہکاتا بھی ہے اور جہاں اپنے اللہ کا نام لیا بھاگ جاتا ہے. وہ خناس بھی ہے, وہ وسواس بھی ہے, وہ خناس بھی ہے. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس وسواس اور خناس کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے, من الجنۃ والناس, اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ جنات انسان میں سے بھی ہوتے ہیں. صرف جنات میں سے شیطان نہیں ہوتے, انسانوں سے میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. بہت سارے انسان ہوتے ہیں جو آپ کو بہکاتے ہیں, غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں, ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ 2 صورتیں ہیں میرے بھائی,
جو قرآن کی لاسٹ صورتیں ہیں، اور یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے. اور اس کو ہمیشہ رات میں سونے کے پہلے بھی پڑھیے، ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیے، اور بچوں کو پڑھ کے دم بھی کرنا ہو تو اس کو پڑھ کے دم کیجیے. ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں. تو قرآن کریم کی تفسیر کا یہ مبارک سلسلہ یہیں پر ہمارا مکمل ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اس مبارک مہینے میں تفسیر قرآن کے موضوع پر سنا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس میں سے کچھ باتیں میرے زبان سے سبقت لسانی کی وجہ سے غلط نکل گئی ہوں تو اللہ ان کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو باتیں صحیح رہی ہوں اس پر کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جس طریقے سے تو نے اس مہینے میں ہم کو قرآن سے جڑنے کی توفیق دی، قرآن کو یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں سننے کی توفیق دی، قرآن پر غور کرنے کی توفیق دی، اے اللہ قرآن پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. صرف اس ایک مہینے کے نہیں ہے اللہ، ہمیں سال کے 12 مہینے تو قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، اس کتاب کے ساتھ ہم نے جو غلط کیا ہے اور جو بھی ہم نے لاپرواہی کی ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی میں ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہمیں اپنے دین پر، اپنی رضا کے کاموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک ہمیں تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.